بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشر، الجزء الثانی۔ اس سے پہلے سبق کے اندر اسم کی تقسیم باعتبار عدد کی آئی تھی کہ اسم کی عدد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں بات آ گئی تھی، قواعد آ گئے تھے۔ اسی طرح جمع کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ جمع کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں: جمع سالم اور جمع تکسیر یا جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ ان سب کا بیان آ گیا تھا، نیز جمع مکسر کی تعریف بھی آ گئی تھی۔ اب ہم اس سبق کے اندر جمع مکسر کی تقسیم کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک بار تعریف جان لیتے ہیں کہ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر واحد کا جو وزن ہے وہ باقی نہ رہے، سلامت نہ رہے۔ یعنی واحد کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ جمع بنانے کے وقت وہ ترتیب باقی نہ رہے بلکہ بالکل ہی بدل جائے۔ واحد کا وزن جو ہے وہ برقرار نہ رہے بلکہ واحد کا وزن بالکل ہی بدل جائے۔ چنانچہ جمع مکسر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جمع مکسر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ جمع قلت وہ جمع ہے جو تعداد میں 3 سے لے کر 10 تک کی مقدار کو ظاہر کرے۔ یعنی جمع قلت کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ 2 سے زیادہ چیزوں پر تو دلالت کرتی ہے لیکن 10 تک کی چیزوں پر ہی دلالت کرتی ہیں، اس سے زیادہ چیزوں پر دلالت نہیں کرتی۔ چنانچہ جمع قلت کے اندر جو جمع کی کیفیت ہوتی ہے، جو جمع کے اندر افراد ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی۔ چنانچہ ایسے جمع کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع قلت کہیں گے، جو 3 سے لے کر 10 تک کی چیزوں پر دلالت کرے، جو وزن 3 سے لے کر 10 تک کی چیزوں پر دلالت کرے۔ اس کے بعد آتی ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ جمع ہے جو تعداد میں 3 سے لے کر لا نہایہ یعنی ان گنت تعداد پر دلالت کرے، ان گنت تعداد کے لیے بولی جائے۔ تو جمع کثرت جو ہوتی ہے وہ 3 سے لے کر لا نہایہ یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان چیزوں پر وہ دلالت کرتی ہے۔ یہ اصح قول ہے، زیادہ صحیح قول ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ وہ 10 سے زیادہ چیزوں پر لا نہایہ دلالت کرتی ہے، یعنی 10 سے لے کر انگنت چیزوں پر دلالت کرتی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ وہ 3 سے لے کر لا نہایہ یعنی انگنت چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ جمع قلت اور جمع کثرت کی پہچان کیا ہے۔ جمع قلت اور جمع کثرت کی پہچان کیا ہے؟ تو آئیے ہم سمجھیں گے کہ عربی میں جمع قلت کی صرف 4 اوزان مشہور ہیں، جو وزن ہوتی ہیں وہ کتنے ہیں؟ جمع قلت کی 4 مشہور اوزان ہیں، جنہیں یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے: انفس فتیۃ اطعمۃ اجداد۔ انفس فتیۃ اطعمۃ اجداد۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایک انفس لفظ آیا ہے افعلو کے وزن پر، افعلو کے وزن پر انفس آیا ہے۔ تو افعلو یہ ایک وزن ہے۔ اب ہم اس کے اعتبار سے جتنے بھی جمع کو دیکھیں گے، افعلو کے وزن پر جو بھی ہم جمع دیکھیں گے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جمع قلت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک تو یہی آ گیا انفسو، یہ نفسن کی جمع ہے۔ نفسن کی یہ کیا ہے؟ جمع ہے انفسو، لہذا یہ جمع قلت پر دلالت کرتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ عین، عین اس کی جمع ہے اعین، اعین۔ تو دیکھیے یہ بھی افعول کے وزن پر ہے، لہذا اعین بھی کیا ہوں گی؟ جمع قلت ہوں گی۔ دوسرا ہے افعال، جیسے اجداد۔ تو افعال یہ ایک وزن ہے، اس وزن پر جو بھی جمع آئے ہم اس کو جمع قلت میں شمار کریں گے۔ جیسے ایک مثال تو یہی ہے جد، دادا، اس کا جمع ہے اجداد۔ ولد،
لڑکا، اولاد، اولاد بچے، افعلۃ جیسے اوپر آیا تھا مثال میں اطعمۃ، تو یہ افعلۃ ایک وزن ہے جمع قلت کی، تو جو بھی جمع اس پر آئے تو وہ جمع قلت ہی ہوں گی. جیسے طعام کی جمع ہے اطعمۃ، لسان کی جمع ہے السنۃ. فعلۃ جیسے اوپر آیا تھا فتیۃ، تو فتح کی جمع ہے فتیۃ، تو فعلۃ کے وزن پر جو بھی آئے ہم اس کو جمع قلت میں شمار کریں گے، لہذا فتیۃ جمع قلت ہے. اسی طرح صبیٌ یہ واحد ہے، صبیٌ کے معنی بچہ، چھوٹا بچے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صبیۃ بچے. تو دیکھیے یہ 4 اوزان جو آئے ہیں افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، ان میں جو وزن ہے، یہ جو اوزان ہے، ان پر جو بھی جمع آئے، اس جیسے جو بھی اس وزن پر جو بھی جمع آئے ہم اس کو جمع قلت شمار کریں گے، جمع کثرت نہیں کہیں گے. اس کے بعد ہم سمجھیں گے جمع کثرت کے اوزان. دیکھیے جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں. جمع قلت کے علاوہ جتنے بھی اوزان آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جمع کثرت کے اوزان ہوں گے. لیکن کچھ مشہور جو اوزان ہیں ہم اس کو یہاں پر جان لیتے ہیں. دیکھیے جمع قلت کے اوزان کے علاوہ جمع مکسر کے جتنے بھی اوزان ہیں، جمع قلت کے علاوہ جمع مکسر کے جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمع کثرت کہلاتے ہیں. اس کے اوزان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں، یعنی ان میں سے جو اہم ہیں ہم اس کو یہاں پر سیکھیں گے. نمبر 1 فعول. فعول کے وزن پر جو بھی جمع آئے وہ جمع کثرت ہوں گی. جیسے کتاب کی جمع کتب، رسول کی جمع رسول. فعلاء اس وزن پر جو بھی آئے وہ بھی کیا ہوں گی؟ جمع کثرت ہوں گی. مثال عالم کی جمع علماء، شاعر کی جمع شعراء. افعلاء، افعلاء کے وزن پر جو بھی آئے وہ بھی کیا ہوں گی؟ جمع کثرت ہوں گی. مثال نبی کی جمع انبیاء، غنی کی جمع اغنیاء. فعال، فعال کے وزن پر جو بھی آئے وہ بھی کیا ہوں گی؟ جمع کثرت ہوں گی. جیسے رجل کی جمع رجال، جبل کی جمع جبال. فواعل، فواعل کے وزن پر جو بھی آئے وہ بھی جمع کثرت ہوں گی. جیسے خاتم کی جمع خواتم، قاعدۃ کی جمع قواعد. مفاعیل یہ بھی کیا ہے؟ جمع کثرت کی مثال ہے. جیسے مصباح کی جمع مصابیح اور مفتاح کی جمع مفاتیح. تو یہ جمع مکسر کی 2 تقسیم تھی قلت اور کثرت کے اعتبار سے، یعنی کتنی تعداد پر دلالت کریں گی. 3 سے لانہایہ پر دلالت کریں گی یعنی انگنت پر دلالت کریں گی، یا 3 سے صرف 10 تک پر دلالت کریں گی. اگر 3 سے 10 تک پر صرف دلالت کریں تو وہ جمع قلت ہوں گی جس کے اوزان 4 ہیں، اور اگر لانہایہ پر دلالت کریں تو وہ جمع کثرت ہوں گی اور اس کے اوزان انگنت ہیں، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چند مثالیں ان کی دی گئی، چند اوزان یہاں پر بتلائی گئی. اس کے بعد جمع مکسر کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے، وہ صیغہ اور بناوٹ کے اعتبار سے. یعنی یہ کہ جب ایک جمع بنائی گئی تو کیا اس سے اوپر اور جمع بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی ہے؟ کسی وزن پر ہم نے ایک جمع بنایا تو کیا اب اس جمع کا بھی جمع بنایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ اگر کسی جمع کا بھی جمع بنایا جا سکتا ہے تو وہ جمع کہلاتی ہیں جمع غیر منتہی الجموع. یعنی اس جمع کی انتہا نہیں ہے جمع بنانے کے اعتبار سے کہ اس کی اور بھی ہم جمع بنا سکتے ہیں. اور ایک ہوتی ہیں کہ جن کی ہم اور جمع نہیں بنا سکتے، ایک وزن پر جا کر کے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، وہ ہیں جمع منتہی الجموع، یعنی وہ جمع کہ جو جمعوں کا انتہا ہے، آخری ہے، ہم اس سے آگے اور اس کی جمع نہیں بنا سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جمع منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ جمع مکسر ہے جس کے درمیان میں ایک الف ہوتا ہے اور اس الف کے بعد یا تو 2 حروف ہوتے ہیں یا 3 حروف ہوتے ہیں. یعنی یہ جمع منتہی الجموع کے جو خاص ایک وزن ہے، جو اس کی شکل ہے، اس کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جمع مکسر اگر ایسا ہو کہ آخر میں ایک الف ہو، اس کے بعد میں 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو، اور اس 3 حرف والے کا بیچ والا ساکن ہو، بیچ والا حرف یا ساکن ہو، تو اس صورت میں وہ جمع منتہی الجموع کہلائیں گی. تو اس کی پہچان کیا ہوں گی؟
کہ ایک جمع ہے اور اس جمع میں آخر سے 2 حرف پہلے یا 3 حرف پہلے کیا ہو؟ ایک الف ہو، اور اس کے بعد اس الف کے بعد میں 2 حرف ہو۔ اگر 2 حرف نہ ہو بلکہ 3 حرف ہو تو بیچ والا یا ساکن ہو، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ جیسے مفاعل اور مفاعیل، یہ 2 وزن ہیں۔ مفاعل اور مفاعیل یہ 2 وزن ہیں۔ اگر مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جو بھی آئے ہم اس کو جمع منتہی الجموع کہیں گے، ہم اس کا اور جمع نہیں بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کی جمع ہے مساجد، مساجد یہ جمع منتہی الجموع ہے، ہم اس سے آگے اس کا اور جمع نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح مصباح کی جمع ہے مصابیح، یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، ہم اس سے آگے اس کا جمع نہیں بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے مساجد میں دیکھیے میم سین کے بعد میں الف ہے، الف کے بعد میں 2 حرف ہیں، جیم اور دال، تو الف کے بعد میں 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو اور بیچ والا یا ساکن ہو، جیسے مصابیح ہو، میم صاد الف ہے، الف کے بعد میں 3 حرف ہیں اور بیچ والا یا ساکن ہے، تو یہ 2 وزن ہوتی ہیں جو جمع منتہی الجموع کی ہوتی ہیں۔ اور جمع غیر منتہی الجموع کس کو کہیں گے؟ اچھا، اس میں یہ بات رہ گئی کہ اسے جمع منتہی الجموع کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، اب بھی سن لیں کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وزن پر آنے کے بعد لفظ کو دوبارہ جمع نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اس وزن پر آنے کے بعد میں ہم اس لفظ کا اور جمع نہیں بنا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جمع غیر منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں؟ جمع غیر منتہی الجموع وہ جمع ہے جو جمع منتہی الجموع کے علاوہ ہو، وہ سب کے سب جمع مکسر جمع غیر منتہی الجموع ہے۔ یعنی یہ جو 2 وزن بتا دیے گئے، اس کے علاوہ جو بھی وزن آئے وہ تمام کے تمام جمع غیر منتہی الجموع ہوں گی، یعنی ان جمعوں کا جمع لایا جا سکتا ہے، ان جمعوں کا جمع لایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک انتہا پر پہنچ گئی، ہم اس سے آگے اور نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر جو جمع منتہی الجموع کی مثالیں دی گئی ہیں، اس کے اوزان دیے گئے ہیں، وہ ٹوٹل 12 دیے گئے ہیں، لیکن سب کے سب انہی 2 وزن پر ہی ہے، انہی 2 وزن پر ہی ہے۔ ہم اس کو بس خلاصے کے طور پر ایک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جمع منتہی الجموع کی جو اوزان ہیں وہ انہی 2 وزن پر ہی منحصر ہیں، سب کے سب ایک ہی جیسی ہیں، لگ بھگ ہیں۔ اسی لیے اکثر مصنفین نے صرف یہ 2 مثالیں دی ہیں، 2 وزن بتائے ہیں، وہ کون سی؟ مفاعل اور مفاعیل۔ اگر ہم ان 2 وزن پر اور بھی اوزان کو دیکھیں، جیسے کہ بعض مصنفین نے گنایا ہے، تو ان کا حاصل ٹوٹل 18 وزن پر ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی اجمالاً دیکھ لیتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ نمبر 1 فعالل، جیسے دراہم۔ نمبر 2 فعالیل، جیسے قراطیس، دنانیر۔ نمبر 3 افاعل، جیسے افاضل۔ نمبر 4 افاعیل، جیسے اسالیب۔ تفاعل، جیسے تجارب۔ نمبر 6 تفاعیل، جیسے تماسیح۔ نمبر 7 مفاعل، جیسے مساجد۔ نمبر 8 مفاعیل، جیسے مصابیح۔ نمبر 9 یفاعل، جیسے یحامد۔ نمبر 10 یفاعیل، جیسے ینابیع۔ نمبر 11 فواعل، جیسے کواثر۔ نمبر 12 فواعیل، جیسے قوامیر۔ نمبر 13 فیاعل، جیسے صیارف۔ نمبر 14 فیاعیل، جیسے دیاجیر۔ نمبر 15 فعائل، جیسے صحائف۔ نمبر 16 فعال، جیسے موامن، سعالم۔ نمبر 17 فعالہ، جیسے سحارہ۔ نمبر 18 فعالیہ، جیسے کراسیہ۔ تو یہ اوزان ہیں جو بتائے گئے ہیں، لیکن ہمیں 2 ہی ابھی یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہماری یہ شروعاتی دور ہے، اس لیے ہمیں مفاعل اور مفاعیل کا وزن یاد رکھنا ضروری ہے، اور اکثر مصنفین نے انہی 2 وزن کو بیان کیا ہے اور انہی پر اکثر یہ اوزان نکلتے ہیں۔